السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آج میرے پیپر ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ اب میں کوشش کروں گی کہ ریگولر ایپیسوڈ آیا کرے، اور آپ لوگ نے بھی اب ڈیلی اگر چاہتے ہیں کہ ایپیسوڈ آئے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور لائک بھی ضرور کیا کریں۔ اگر اتنے لوگ ایپیسوڈ ٹریٹ کرتے ہیں تو لائکس بھی پھر اگر 100 کا میں ٹارگٹ دوں تو وہ کچھ زیادہ تو نہیں، اس لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ٹارگٹ نہ دوں تو اس لیے خود ہی ایپیسوڈ کو لائک کیا کریں اور کمنٹ کر کے بتایا بھی کریں۔ اور میں نے آئی تھنک سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ حنان اور عنایا کے جو فینز ہیں ان کے لیے سرپرائز ہے، تو وہ سرپرائز آج کی ایپیسوڈ میں ہے۔ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ سرپرائز آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اس وقت وہ سب ایمرجنسی روم کے باہر کھڑے تھے۔ حنان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر جزا کو دیکھتا ہے جو ہیزل کے حصار میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ زار دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر سب ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جزا بھی اٹھ کر آگے آئی تھی۔ مسٹر حنان، میں پہلے ہی کہا تھا آپ کو عنایا کا خیال رکھنے کا۔ اس حالت میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا میری ماما کو؟ جزا کی بات سن کر ڈاکٹر نے ایک دفعہ جزا کو دیکھا تھا، پھر حنان کو۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پہ حنان نے سر ہلایا تھا۔ جو وائس اوور سن رہے ہیں وہ پہلے ٹائمنگ کی وجہ سے اسکپ ہو گیا تھا، وہ میں نہیں کر سکی، تو وہ آپ لوگ ریڈ کر لینا۔ ویسے لگتا نہیں آپ دونوں اتنی ینگ لڑکی کے ماں باپ ہیں۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گیا تھا۔ ڈاکٹر، آپ نے بتایا نہیں میری ماما کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا؟ ڈاکٹر حیرت سے اسے دیکھتی ہے۔ عنایا کو کیا ہوا؟ آپ سیدھا بتا کیوں نہیں رہی؟ وسام نے خود پہ ضبط کرتے کہا تھا۔ شاہ صاحب، مبارک ہو، آپ دوبارہ ماموں بننے والے ہیں۔ تو کیسا لگا سرپرائز؟ ڈاکٹر کی بات تھی کہ کوئی بم جو ینگ پارٹی کو اپنے سر پہ پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ زار جو دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا وہ سیدھا ہو کر جزا کو دیکھتا ہے جو سٹل کھڑی تھی۔ ایزا اور تعبیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، جبکہ زمار کے ہاتھوں سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ انس کو شدید قسم کی کھانسی کا پھندا لگا تھا۔ ایک شایان تھا جو آرام سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ یہ سب پہلے سے جانتا ہو۔ ماما آئزل کی چیخ سن کر سب سکتے سے نکل کر اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر تو ان سب کو دیکھتی
مسکراہٹ دبا کر چلی گئی تھی۔ ماما، چھوٹا سا بیبی آنے والا ہے۔ زار آئزل کو خوش ہوتے دیکھ کر تعصب سے سر ہلا کر اپنی زوجہ کو دیکھتا ہے جس کا سکتہ ابھی تک نہیں تھا ٹوٹا۔ منحوس انسان، تو پہلے سے جانتا تھا نا، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ حیدر نے حنان کے پیٹ میں مکہ مارا تھا۔ وہ کرا کر اسے گھورتا ہے، پھر وہ مسکرا کر اسے ملا تھا۔ وسام نے بھی مسکرا کر اسے مبارکباد دی تھی۔ حور ہیزل سحر عنایا پاس چلی گئی تھی۔ یہ لوگ خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ زار کی بات سن کر شایان، زمار اور انس نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ دیکھو کیسا لگے گا کہ میرا بچہ آنے کی عمر میں سالہ سالی آئیں گے۔ زار شاہ، اتنی جلدی ہم تمہیں رخصتی نہیں دینے والے۔ حمزہ کی بات سن کر وہ سب اسے دیکھتے ہیں جو اپنی بات کہہ کر حنان سے مل رہا تھا۔ جزا حنان نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سٹل کھڑی اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی، اپنے قدم پیچھے کی جانب لے رہی تھی۔ جزا، وہ اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ بنا اس کی سنے بھاگتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ حنان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا پریشانی سے اسے دیکھتا ہے۔ وہ جانتا تھا اس کا ریئیکشن شدید ہونے والا ہے۔ وہ ان دونوں کو آئزل سے بھی زیادہ پیار نہیں تھی کرنے دیتی۔ ڈیڈ، میں دیکھتا ہوں اسے۔ اس سے پہلے حنان اس کے پیچھے جاتا، شایان کی بات سن کر وہ سر ہلا گیا تھا۔ شاہ صاحب، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ لفظوں کی باز گشت کانوں میں جیسے گونج رہی تھی۔ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لیتی ہے۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ماما بابا صرف میرے ہیں، وہ پھولے سانسوں کے درمیان بولتی، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی سسک پڑی تھی۔ اپنے کندھے پہ شایان کا ہاتھ محسوس کر کے پیچھے مڑتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ برو، میرے سے نہیں برداشت ہوگا، وہ کہتے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرا بچہ، کیوں برداشت نہیں ہوگا؟ ادھر دیکھو میری طرف۔
آنی آنی اور ڈیڈ کی خوشی میں تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ نہیں، میرے سے نہیں ہوگا۔ میں انہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ نہیں، وہ پیچھے کی طرف قدم لیتی گاڑی کے ساتھ لگی تھی۔ جزا اس کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر شایان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ پاگل مت بنو، آنی کی طبیعت نہیں ٹھیک، تمہاری وجہ سے وہ سٹریس لیں گی۔ وہ اپنے لب کچلتی اس کی طرف دیکھتی ہے۔ رو، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، پلیز۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اکیلا رہنے دوں گا؟ وہ اس کو پیچھے کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اسے اشارہ کرتا ہے۔ وہ اپنی آنسو پیتی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی۔ زار نے لب بھینچ کر ان کی گاڑی کو وہاں سے نکلتے دیکھا تھا۔ ایک سالہ کم تھا آگے، اب دوسرا بھی آ رہا ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ انکل، مجھے پانی لینا ہے، کہاں سے ملے گا؟ وہ اکیلی نکل آئی تھی۔ ہیزل نے کہا بھی تھا ساتھ چلتی ہے، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ خود لے آئے گی۔ بیٹا، وہ پیچھے کولر ہے، وہاں سے پی لو۔ لیکن وہ پانی گندا ہے، مجھے وہ نہیں پینا۔ آپ مجھے بتائیں کنٹین کہاں ہے؟ بیٹا، یہاں سے سیدھا جاؤ، پھر دائیں مڑ جانا۔ اوکے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی تھی کسی سے ٹکرائی تھی۔ سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی، جیسے کسی پتھر سے ٹکرائی ہو۔ وہ جو موبائل پہ بات کر رہا تھا، کسی کے ٹکرانے پہ پیچھے مڑ کر غصے سے اسے دیکھتا ہے، جو اپنا سر مسل کر اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی جو آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، وہ زمانے سے ایسے ہی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ وہ اس کی طرف جھک کر اپنی سرد آنکھیں گاڑ کر بولا تھا۔ وہ اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ایک قدم پیچھے لیتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس نے بے ساہتہ اس کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ آئزل اپنے پیچھے سے آتی آواز سن کر وہ ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ نکلتا چلا گیا تھا۔ آپو وہ بھاگ کر تبیر کے گلے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ آپو پتہ نہیں کون تھے، میں غلطی سے ٹکرا گئی تھی۔
اچھا تو رو کیوں رہی ہو؟ وہ مجھے اتنی سخت لگی ہے، اس کے منہ بنانے کے اس کے منہ بنا اس کے منہ بنا کے کہنے پہ اتنی زیادہ غلطیاں ہیں نا۔ وہ اس کے گال چوم گئی تھی، آئزل سرخ چھڑا لیے پھر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ یہ لڑکی میرے کس کرنے پہ اتنا شرماتی ہے، اللہ جانے میرے بھائی کا کیا ہوگا۔ وہ دل میں سوچ سکی تھی۔ چلو اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی تو تھی، لیکن پانی یار بابا لے آئیں گے۔ سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، میرا واچنگ ٹائم بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ آپ سب لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اس دفعہ میرا چینل سبسکرائب ہو جائے۔ ملک ہاؤس میں گاڑی رکتے ہی وہ اندر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ شایان تعصب سے سر ہلاتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ شایان تعصب سے سر ہلاتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ شاہ صاحب آپ بابا بننے والے ہیں؟ نہیں، آپ صرف میرے بابا ہیں۔ وہ روتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ دروازہ نہ کھولنے کی آواز سن کر وہ اپنے آنسو صاف کر کے شایان کی طرف دیکھتی ہے جو کافی کا مگ پکڑے اندر آیا تھا۔ یہ لو کافی پیو، مجھے نہیں پینی، آپ جائیں یہاں سے۔ آپ جانتے تھے پہلے ہی، پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آنی چاہتی تھی وہ تمہیں پہلے خود بتائیں۔ میں ان دونوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ کافی کے مگ کے کارنر پہ ہاتھ پھیرتی سپاٹ لہجے میں بولی تھی، کسی میں اور بہن بھائی میں فرق ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں چاہیے۔ تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم چھوٹی نہیں ہو آنی، اور ڈیڈ کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے انہیں تکلیف ہو۔ برو یہ سب میرے سے نہیں برداشت ہوگا۔ میں کیسے انہیں اپنے علاوہ کسی سے پیار کرتے دیکھوں گی؟ جانتی ہو میں ماما سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں بھی انہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن ان پہ جتنا میرا حق ہے اتنا آئزل کا بھی ہے۔ جب تم ہوئی تھی تو تمہارا نام میں رکھا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس کے نام میں سر ہلانے پہ اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا تھا۔ میں سکول جاتا تھا، وہاں میری دوستوں کی بہنیں بھی ان کے ساتھ آتی تھیں، تو مجھے بھی بہن چاہیے تھی۔ آنی کو جب میں تنگ کرتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرنے دیں گی، تو میں کہا کہ مجھے اپنی بہن چاہیے۔ پھر جب تم ہوئی، تم بہت پیاری لگی مجھے، چھوٹی سی۔ میں جب تمہیں اٹھایا تو
تمہیں وہ نام دیا جو میں نے اپنی بہن کا سوچا تھا۔ میں ماما کو کسی سے نہ شیئر کرنے والا تمہیں بھی ان کے قریب برداشت کرنے لگا تھا۔ پھر آئزل آئی، اور اللہ گواہ ہے اس میں اور تم میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ تم دونوں میرے لیے ایک جیسی ہو، اور اب میں یہ سب تم سے بھی توقع کرتا ہوں۔ جس طرح ماما بابا کے پیار میں آئزل کے آنے کے بعد میرے لیے کمی نہیں آئی، تو آنی اور ڈیڈ کے پیار میں کیسے آ سکتی ہے؟ تمہارے لیے؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا باہر چلا گیا تھا۔ بھائی، آپ شیئر کر سکتے ہیں، سار نہ چاہتے ہوئے بھی شیئر کر سکتے ہیں، لیکن میں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ تکیے پہ سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آپ کو جزا کا ریئیکشن کیسا لگا؟ کیا اس کا ریئیکشن ایسا بنتا تھا؟ ضرور بتائیں کمنٹ کر کے۔ سر، میں آج حیدر خان کو ہسپتال میں دیکھا تھا۔ وہ پنجرے میں رکھے باؤل میں پانی ڈال کر مرا تھا۔ ہاں، وہ چیئر پہ بیٹھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ سر، اس کی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی۔ لائکس بھی ضرور کیا کریں، اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ اپنی فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں جو ناولس پڑھتی ہیں، اور مجھے بتائیں کہ سیکنڈ سیزن سے یلا اچھا جا رہا ہے یا نہیں۔ تو پھر جب میں آپ کو بتایا تھا تو آپ نے منع کیوں کیا تھا؟ آج اچھا موقع تھا اس کو اٹھانے کا۔ موقع آگے بھی بہت ملیں گے۔ سر، کام کا کیا کرنا ہے؟ ان کو معلومات بھجوا دو کسی بھی طریقے سے۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا تھا۔ آج سیزن 3 کی 10 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا جائے گا، لیکن آج میرے میٹ ختم ہوئے ہیں اور 2 مہینے بعد فائنلز آئیں گے۔ میں کوشش کروں گی اس سے پہلے یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔